الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولیاء اللہ جو ہیں جب وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو ان کا مطلوب کیا ہوتا ہے، اور عام انسان جب اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں کیا خیالات ہوتے ہیں، کیا ایسے خیال ہونے چاہیے، اگر نہیں تو پھر کون سا خیال ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ جب اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کوئی بھی عمل وہ کرتے ہیں، تو ان کا مطلوب صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ وہ اس نیکی کا بدلہ نیکی طلب نہیں کرتے۔ یہ اولیاء کا وتیرہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اب اس کے برعکس عام انسان جب کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے اور اس کے بدلے مجھے نیکی ملے۔ وہ اس کا بدلہ جو ہے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ مجھے دنیا میں یا آخرت میں ملے گا۔ تو میرا ذاتی جو خیال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ وہ اس اچھے عمل یا نیکی کے عمل کے بدلے جو ہے اس کی کوئی طلب ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی نعمت مل جائے، دنیا میں مجھے کوئی نیکی مل جائے، آخرت میں اس کا بدلہ مل جائے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی کام اللہ کے لیے کریں تو پھر اس میں بدلہ جو ہے، اس میں کوئی خواہش جو ہے، کسی نعمت کی خواہش جو ہے وہ دل میں بھی آنے نہ پائے۔ تب جا کے آپ کا مقصد جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے چیز خرچ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ اللہ کے راستے میں دیا ہے، تو تب جا کے اس کا مقصد جو ہے پورا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی طلب جو ہے وہ دنیا یا آخرت کی کوئی بھی چیز ہو، جنت ہو، حوریں ہوں، دنیا میں مال ہو یا کوئی نعمت، گاڑی، بنگلہ، کوئی بھی آپ اس کا بدلہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر سمجھ لیں آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نہ خرچ کرنا تقریباً ایک برابر ہو جائے گا، راہ طریقت کے اصولوں کے مطابق۔ شریعت کو اگر دیکھیں گے تو اس میں تو نیکی کے بدلے نیکی ہے، لیکن جب آپ راہ طریقت کے مسافر ہیں تو پھر آپ جو بھی کام کریں، کچھ بھی آپ کریں، اللہ کی رضا آپ کا مطلوب ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ آپ اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے اور اللہ پاک آپ پر اپنا فضل اور کرم فرمائے گا اور بن مانگے آپ کو سب کچھ عطا کرے گا اور آپ کو اپنے مقربین میں شامل کرے گا۔ اس سے بڑھ کے ایک شخص کو کیا چاہیے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، اللہ اسے اپنے مقربین میں شامل کر لے۔ تو دنیا و ما فیہا کی یا آخرت کی نعمتیں، جنت وغیرہ جو ہیں وہ تو پھر کوئی معنی ہی نہیں رکھتی
جب آپ اللہ کے مقرب ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اولیاء اللہ کے طریقہ کو اختیار کریں، اور جب بھی کوئی چیز خرچ کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور صرف مطلوب اللہ کی رضا ہو۔ اس سے آپ کا اجر جو ہے وہ کئی ہزار گنا بڑھ جائے گا، اور سب سے بڑا انعام جو آپ کو ملے گا وہ اللہ کا قرب ہے، اور یہی سب سے بڑا مطلوب ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔